الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تاخیر کے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے اس خطاب کا عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت اور فضیلت۔ چنانچہ یہ ابھی لیٹسٹ ایشو ہے جو کرناٹکا کی سرزمین پر وہاں کے کالجز میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو معاملہ ابھی پیش آیا، اسی تناظر میں مشن اہل سنت کی طرف سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور جیسا کہ بہت پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہر لیٹسٹ ایشو یا کوئی بھی کرنٹ مسئلہ ہوتا ہے تو مشن اہل سنت فوراً اس مسئلے کو کیپچر کرتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے امت کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے آگے میدان میں آتا ہے۔ یہ ہمارے مشن کی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ ابھی یہ تازہ تازہ مسئلہ ہے، اور ہم نے اس عنوان پر یہاں پر ایک بہترین اصلاحی بیان کے لیے انتخاب اس عنوان کا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند باتیں قرآن و حدیث کے تعلق سے جو حجاب کے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حجاب اور پردہ یہ دو خاص چیزیں، دو خاص اصطلاحات، یہ دو خاص لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل بہت سارے اپنے ماڈرن فیملیز میں بہت ساری خواتین جن پر مغربی رنگ اور یورپین کلچر چڑھ چکا ہے اور یورپین کلچر غالب آ چکا ہے، ایسی بہت ساری خواتین بھی جو برائے نام مسلمان ہیں، وہ بھی اسلام کے اس عظیم تشخص اور اسلامی عظیم پہچان اور علامت کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی توہین و تذلیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نہ وہ خود حجاب لگاتی ہیں، اور جو حجاب میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں حجاب میں ہیں، وہ ان کو کمتر، ذلیل اور حقیر سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آئے دن سوشل میڈیا وغیرہ پر بہت ساری مسلمان خواتین بھی حجاب کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ بیان سے قبل یہ بات بھی ذہن نشین کرا دوں کہ یہاں حجاب اور پردہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ اب تو اس واقعے کے بعد جو 2 دن پہلے ہوا ہے، اب یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن چکا ہے، اس حیثیت سے کہ پوری ملت اسلامیہ ایک طرف ہے اور پورا کفرستان اور سارے اسلام کے دشمن اور اسلام کے تعلق سے نفرت رکھنے والی ساری تنظیمیں وہ اب حجاب کے خلاف میدان میں آ چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ الیکٹرانک میڈیا پر جب ڈیبیٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس کس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اب آج کے زمانے میں، آج کے اس دور میں اور آج کے ماحول میں پردہ ایک طرح سے اسلامی تشخص اور اسلامی علامت اور پہچان بن چکا ہے، جو غیروں کو قطعاً نہیں بھا رہا ہے،
ان کی آنکھوں میں یہ چبھ رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کا بھی تذکرہ میں اپنے بیان میں انشاءاللہ کروں گا۔ سر دست میرے جو مخاطب ہیں، یعنی میں جن سے خطاب کر رہا ہوں، وہ یہاں ہماری اسلامی بہنیں ہیں اور اسلامی بھائی ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کے جو ہمارے مخاطبین ہیں، میں ان کو صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو حجاب کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ ان کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کل بہت ساری خواتین حجاب نہیں پسند کرتی ہیں اور نہیں لگاتی ہیں، اور معاذ اللہ اس کے خلاف دلیل بھی یہ دیتی ہیں کہ قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں ہے، یا قرآن میں چہرہ ڈھکنے کا ذکر نہیں ہے، یا قرآن میں پردے کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ خرافات بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے سیدھی سادی بھولی بھالی مسلم بچیوں کو بھی حجاب سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے علم کے مطابق قرآن اور حدیث سے حجاب کی اہمیت کو واضح کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ترغیب دیں کہ اپنے گھروں میں جو بھی بچیاں ہیں، جو بھی لڑکیاں ہیں، جو بھی عورتیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اگر وہ اس سے پہلے کسی طرح سے حجاب سے دور تھیں تو وہ حجاب کے قریب آ جائیں۔ قرآن کریم میں حجاب یعنی پردہ کے حوالے سے مسلمان خواتین سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بہت مشہور صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو عورتوں سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھروں سے بے حجاب اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ان کی تخلیق گھریلو کاموں کے لیے ہوئی ہے، وہ انہی میں مشغول رہیں، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب بالبیوت یعنی گھروں میں رہنا ہے، یعنی غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے بھی پرہیز۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں میں اجازت نہ لیتے ہوئے بھی داخل ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی اور صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا گیا۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر بغیر اجازت کے امہات المومنین کے گھروں میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ ایک بات یہاں ذہن نشین رہے کہ آخر بلا ضرورت کوئی صحابی کسی ام المومنین کے گھر چلا جاتا تھا، ایسا نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے مجمع لگاتے تھے، صحابہ کا اجتماع ہوتا تھا، تو کوئی چیز جب حضور کو مطلوب ہوتی کہ جاؤ میرے فلاں گھر سے لے آؤ، میرے فلاں بیوی کے گھر سے لے آؤ، تو وہ صحابی حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے اس چیز کو لانے کے لیے جاتا، اور وہاں پر چونکہ اب حکم نہیں تھا کہ اجازت طلب کرو، اس لیے وہ گھر میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اب ایسا نہ کرو، اب اگر امہات المومنین سے کوئی سامان لینا چاہتے ہو، فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آیت کریمہ سورہ احزاب کی صاف صاف بتا رہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان دلی طور پر پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوں گے تو معاشرے میں فحاشی، معاشرے میں بے حیائی کا فروغ نہیں ہوگا۔ امت کی پاکیزہ ترین خواتین، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا دل صاف ہے تو ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بہت ساری عورتیں یہ بہانہ بھی بناتی ہیں کہ اصل پردہ آنکھوں اور دل کا ہونا چاہیے، وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، بغیر حجاب کے گھومتی ہیں، اور ان سے کوئی مطالبہ کرے تو وہ دلیل دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اصل پردہ تو نگاہوں کا ہے، اصل پردہ تو دل کا ہے۔ انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ امت کی، اس امت مسلمہ کی سب سے پاکیزہ خواتین یعنی ازواج مطہرات، ان سے پاکیزہ کوئی نہیں۔
ازواج مطہرات اور امت کے پاک باز سب سے پاک صاف ترین افراد یعنی صحابہ کرام کو یہ تاکیدی حکم دیا گیا کہ تمہیں پردہ کرنا ہے آپس میں۔ تو امت کے ان مقدس ہستیوں کو حکم دیا جانا پردے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ جب ایسے پاکیزہ لوگوں کو پردے کا حکم دیا گیا جن کے دل صاف تھے، رسول پاک کی صحبت سے جن کے دماغ صاف تھے، جن کا دل پاک و صاف تھا، انہیں بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں رہا، بلکہ یہ حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ ایک اشکال دور کر دوں کہ بہت سارے لوگ یا بہت ساری عورتیں جو حجاب کے خلاف ہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس زمانے میں قرآن پاک میں جن کو حجاب کے لیے حکم دیا گیا تھا، تو اسی زمانے کی عورتوں کو حکم دیا گیا تھا، ان کے بعد والی عورتوں کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کا صحیح مفہوم اور قرآن پاک کی صحیح تفسیر پڑھ کر کے بتانا چاہیے کہ قرآن کا ہر حکم صحابہ کے واسطے سے، حضور کے واسطے سے، ازواج مطہرات کے واسطے سے، قیامت تک کے لیے ساری عورتوں سارے مردوں کو شامل ہے۔ ہاں، اگر اس حکم کے لیے کوئی خاص تخصیص آئی ہوئی ہو قرآن پاک میں کہ یہ حکم صرف صحابہ کے لیے ہے اور اس کی صراحت آئی ہو، تو پھر وہ حکم صحابہ یا ازواج مطہرات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا، ورنہ حضور کے واسطے سے ہر حکم بلا تخصیص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے عام ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ اصل ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثلا اس کی مثال میں دے دوں کہ اللہ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ اب کوئی آج کا آدمی کہہ سکتا ہے کہ نماز ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم کو تھوڑی حکم دیا گیا ہے۔ اس زمانے کے جو ایمان والے تھے ان کو کہا گیا نماز پڑھو، انہوں نے پڑھ لیا، ہم کو تھوڑی کہا گیا کہ نماز پڑھو، ہم تھوڑی تھے اس زمانے میں، تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کے واسطے سے یا حضور کے واسطے سے وہ حکم سب کو شامل ہے، ساری امت کے لیے شامل ہے، تو ایسے ہی پردے کا بھی حکم ہے۔ پردہ، ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کرام کو ازواج مطہرات اور ان کے زمانے کی عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ حکم صرف انہی کے لیے خاص نہیں رہا، بلکہ یہ حکم قیامت تک کے لیے سارے مومن مردوں اور ساری عورتوں کے لیے، ساری مومن عورتوں کے لیے عام ہے، اور اس سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے دنیا سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اور عفت مآب معاشرہ اور پاکیزہ صاف ستھرا سماج دینے کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ یعنی حجاب کی گہرائی اگر دیکھی جائے، حجاب کا مقصد دیکھا جائے، تو مقصد ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بے حیائی نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ بے حیائی سے پاک ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں گندگی نہ ہو۔ اسلامی حجاب کا یہی مقصد خاص ہے۔ اسلامی حجاب ہی وہ واحد چیز ہے جس سے عورتوں کا صحیح معنی میں تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس حجاب کو اپنائے بغیر نہ تو آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے، نہ ہی برائیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بے حیائی ختم ہو سکتی ہے۔ حجاب کے بغیر عورتوں کے تحفظ کا خیال، یعنی کوئی یہ کہے کہ بغیر حجاب کے بھی عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے کھلی ہوئی مٹھائی کو رکھ دیا جائے اور یہ امید رکھی جائے یا یقین کر لیا جائے کہ اس پر چیونٹیاں نہیں آئیں گی، یا اس کو کوئی کھانے والا دیکھے گا تو نہیں کھائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کو ڈھک کے رکھا جائے گا، اس کو پوشیدہ رکھا جائے گا، تب تو اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر اسے کھلا رکھا جائے گا تو یقیناً اس کی طرف جن لوگوں کا بھی تعلق ہوتا ہے یا جن کی کشش ہوتی ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوں گی، اور یہ فطری بات ہے اور عقلی بات ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ یقیناً اسلامی حجاب پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کے لیے فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اسلام میں حجاب یعنی پردے کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں 7 آیتیں پردے نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق نازل ہوئیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، خاص طور سے گروپ میں جو ہماری خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، یا ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، وہ یہ بات یاد کر لیں کہ اگر ان سے کوئی پوچھے
کہ قرآن کریم میں پردے کی آیت کہاں ہے، تو انہیں 7 آیتیں بتائیں کہ 7 آیتیں پردے نسواں کے تعلق سے نازل ہوئی، اور 70 سے زیادہ حدیثوں میں، یہ نوٹ کر لیں، 70 سے زیادہ حدیثوں میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں۔ 7 آیتیں خاص طور پر آیتیں پردے نسواں کے حوالے سے نازل ہوئی، عورتوں کے پردے کے حوالے سے، اور 70 سے زیادہ حدیث میں، اور وہ حدیث جو قولی ہو، ایک وہ حدیث جو عملی ہو۔ یعنی حدیث قولی وہ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ تم پردہ کرو مثلا، اور حدیث فعلی اس بارے میں یہ ہوگی کہ جس میں ازواج مطہرات نے خود پردہ کیا ہو، اور وہ حدیثیں کہ جس میں حضور نے خود پردہ کیا ہو، یا صحابہ کرام نے خود پردہ کیا ہو، یا ازواج مطہرات نے صحابہ سے پردہ کیا ہو، یہ عملی حدیث ہوگی۔ اسلامی حجاب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے، یہی الزام لگایا جاتا ہے اسلام کے اس خاص حجاب کے تعلق سے کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ان کو اصل میں مجبور کر رہا ہے، یا ان کو گھروں میں قید کر رہا ہے، یا ان کے حقوق چھین رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آج اسلام کے خلاف اور پردے کے خلاف بکی جا رہی ہیں۔ تو انہیں بتا دیجئے کہ اسلامی حجاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہیں، کبھی باہر نہ نکلیں، جیسا کہ آج کے نام نہاد، روشن خیال اور جدید تہذیب کے علمبرداروں کا یہی خیال ہے، بلکہ اسلام نے خواتین کو ضرورت کے وقت پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ کو معلوم ہو، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اس کا ترجمہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے، کھول کر کے دیکھ لیں۔ اے پیغمبر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجیے، قل للمؤمنین والمؤمنات یغضضن من ابصارہن، الی آخر الآیہ، ترجمہ سن لیجیے۔ آپ اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادر اپنے اوپر لٹکائے رکھیں، اس میں یہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور کوئی انہیں نہ ستائے، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ سے اسلامی پردے کی عظمت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان عورتوں کی عزت، ان کی حرمت کے بچانے کے خاطر کتنا اللہ نے بہترین طریقہ انہیں دیا ہے، اور فرماتا ہے کہ تم اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رکھو، یعنی اوڑھے رکھو۔ اپنی چادر سے مراد وہی جو آج حجاب ہے، پردہ ہے، سلا ہوا ہو، غیر سلا ہوا ہو، یا کوئی لمبی چادر ہو، جس سے بھی حجاب ہو سکے، جس سے بھی پردہ ہو سکے، اس کپڑے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کپڑے کو اپنے اوپر لٹکائے رہو، اپنے اوپر ڈالے رہو، اوڑھے رہو، اور اس سے تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی ستائے گا نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کو جتنا علم ہے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی جاننے والا تو ہے نہیں، اسے وہی علم کا خالق بھی ہے، اور وہ سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہمارے آپ کے مقاصد کو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ تم جب حجاب میں رہو گی تو تمہیں ستائے گا نہیں کوئی۔ پتہ چلا کہ آج جو قوم مسلم کی بچیاں ستائی جا رہی ہیں، یا مسلمان کی عورتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو، یا ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی دخل ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، پردے کا اہتمام نہیں کیا، حجاب نہیں کیا، تو آج وہ ستائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا، فرما دیا کہ تم اگر پردے میں رہو تو تمہیں کوئی نہیں ستائے گا، اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، اور پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے جو تم نے پردہ نہیں کیا، اللہ اس خطا کو تمہاری بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم اپنی طرف سے اہتمام کرو، اللہ جب رحم فرمائے گا تو تمہاری عفت، تمہاری عزت، تمہارا وقار، سب کچھ محفوظ رہے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑ رہی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے، جیسا کہ بہت ساری ضرورتیں ہیں تعلیم کے لیے، یا کسی جائز تجارت کے لیے، مثلا جاب کے لیے، یا بہت ساری ایسی ضروریات ہیں ساز و سامان خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ یہی آیت کریمہ بتا رہی ہے
کہ اگر ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو وہ لمبی چادریں یا برقع وغیرہ پہن کر باہر نکل سکتی ہیں۔ اس سے پردے شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ وہ شریر لوگوں سے ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے جلابیب، جلابیب جلباب کی جمع ہے لفظ کے اعتبار سے۔ اس کو لغت میں دیکھو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا معنی ہے لمبی چادر۔ عورت وہ چادر جس کو وہ سر سے لے کے پیر تک اوڑھ لے اور اس سے اس کا سر سے لے کے پیر تک چھپ جائے، اس کو قرآن پاک نے جلابیب لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لفظ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑے مفسر اور قرآن پاک کو ہم سے اور آپ سے بہتر سمجھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ جلابیب کا معنی وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دوپٹے کے اوپر اوڑھے جانے والی چادر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوپٹہ الگ چیز ہے جو کہ سر سے لے کے کاندھے تک یا آدھے جسم تک رہتا ہے، اور چادر الگ چیز ہے جو اوپر سے لے کر کے نیچے تک رہتا ہے۔ اس میں حکمت ہے۔ صرف دوپٹہ اگر کوئی لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے اس دوپٹے سے اس کے اوپر کا حصہ چھپ جائے، لیکن اس سے ضروری نہیں کہ اس کے نیچے کا بھی حصہ چھپ جائے۔ اور حکم یہ ہے کہ عورت مکمل محجوب رہے، یعنی مکمل پردے میں رہے۔ اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ اس کے وہ اعضاء جن کو دیکھ کر کے آدمی کے دل میں فطری طور پر کشش پیدا ہو یا لگاؤ پیدا ہو یا شیطانی وسوسہ پیدا ہو یا اس کا نفس اس کی طرف مائل ہو، وہ تمام اعضاء اس کی چادر سے یا اس کے پردے سے چھپے ہونے چاہیے۔ یہی اصل حجاب کا مقصد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی حیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور آنکھ راستے میں دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ آنکھ کھلی رکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ راستے میں دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ آنکھ اگر بند کر لیں گی تو دکھائی نہیں دے گا، لیکن اپنے سر سے لے کے وہ چادر جو ڈالیں گی وہ نیچے تک جائے تاکہ اس سے ان کے تمام اعضاء چھپ جائیں۔ امام محمد ابن سیرین سے مروی ہے کہ مشہور تابعی حضرت عبیدہ نے آیت یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ چادر کو چہرے پر اس طرح لپیٹنا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ یعنی انہوں نے اس کی تفسیر کو اس طرح کہا کہ اگر میں ایک آنکھ سے اگر کوئی عورت ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہے تو دوسری آنکھ کو بھی چھپا لے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اب یہاں دونوں آنکھوں کو کھولنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کا پورا جسم اور وہ اعضاء جو چھپائے جانے کے قابل ہیں وہ چھپے رہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت محمد بن سیرین نے اس طرح فرمائی کہ عورت پورے بدن کو چہرے سمیت اس طرح سے چھپا لے اور بقدر ضرورت آنکھ کھولے رکھے تاکہ راستے میں دیکھ کر چلنے میں دشواری نہ ہو۔ پہلے زمانے میں، اس زمانے میں اس طرح سے سلا ہوا حجاب نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسی آسانیاں نہیں تھیں جس طرح سے آج رنگ برنگے برقعے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو معاذ اللہ ایسے ایسے نقاب نظر آ رہے ہیں کہ وہ برائے نام نقاب ہیں یا برائے نام حجاب ہیں، مگر ان سے جو اس کا مقصد ہے وہی نہیں پورا ہوتا ہے۔ اور وہ فیشنیبل حجاب جو آج کل ریڈی میڈ مل رہے ہیں یا بنوا رہی ہیں عورتیں، اس حجاب کا اور اس حجاب کا جو پہلے زمانے میں تھا اور جس کا حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا، بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حجاب ایک چادر ہی کیوں نہ ہو اوپر سے نیچے اوڑھ لے، شرط یہ ہے کہ اس سے وہ چھپی رہے، اور وہ کالا نہیں کوئی بھی رنگ کا کپڑا پہن لے، وہ اس کو حجاب کہو، نقاب کہو، برقع کہو، لیکن اگر اس سے اس کے اعضاء چھپے ہوئے نہیں ہیں تو وہ حجاب نہیں ہے۔ صاف صاف بات۔ اگر وہ فیشن کے لیے استعمال کر رہی ہے، خوبصورتی کے لیے استعمال کر رہی ہے، اعضاء چھپے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حجاب نہیں ہے۔ حجاب تو وہ ہے کہ چاہے سلا ہوا کپڑا ہو یا بغیر سلا ہوا ہو، ایک چادر ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس کے اعضاء، اس کا جسم سر سے لے کے پیر تک چھپ جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو،
یعنی ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حج و عمرہ کے لیے ازواج مطہرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، یہ بھی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم بحالت احرام نبی اکرم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے۔ جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان خواتین کو حضرت عائشہ کے حجاب کا صدقہ عطا فرمائے۔ وہ دیکھو کس طرح سے بیان فرماتی ہیں کہ صحابہ حج کے موقع پر ہمارے سامنے آتے تو جیسے ہی سامنے آتے ہم اپنی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتے، اور جب قافلے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول لیتے۔ اب یعنی چہرے کی صرف بات ہو رہی ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ آج کل حجاب کا ایک نیا فیشن یہ بھی نکلا ہے کہ پورا جسم تو برقعے میں رہتا ہے مگر چہرہ کھلا رہتا ہے، اور کچھ اس میں جری اتنی عورتیں ہیں ان سے پوچھا جائے تو کہتی ہیں چہرہ چھپانا کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث ان کو بتاؤ اور پیش کرو کہ دیکھو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب حج میں ہوتے تھے اور کوئی ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیتے تھے، ہاں جب وہ چلا جاتا تو ہم پھر چہرہ کھول لیتے تھے۔ یعنی جب کوئی نہ دیکھے تو چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دیکھنے والے سامنے ہوں تو چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے۔ امت کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین ازواج مطہرات پردے کا کس قدر اہتمام فرما رہی ہیں، اور آج یہ بدعمل خواتین پردے پر اعتراض کر رہی ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے۔ اس طرح سے بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ سے ملاقات کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی بیمار پرسی، تعزیت اور مریضوں کو دیکھنے کے لیے بھی نکلتی تھیں اور شرکت کرتی تھیں، لیکن ان تمام صورتوں میں پردے کا مکمل اہتمام رکھا جاتا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا ان کا دل اور ان کا ذہن صاف نہیں تھا جو وہ پردہ کر رہی تھی؟ بے شک ان کا دل اور ان کی نظر، ان کا ذہن جتنا صاف تھا آج کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ پردہ کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ پردہ الگ چیز ہے، دل کا صاف رہنا الگ چیز ہے۔ یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نگاہیں صاف ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت؟ پردے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مومن عورتیں جب ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی تو برقع اور موٹی لمبی چادریں لپیٹ کر نکلا کرتی تھی۔ اسلامی حجاب عورت کا وقار ہے۔ خواتین میں جو برقع پہننے کا رواج ہوا ہے یہ دور نبوت کے پاکیزہ خواتین اسلام کے عمل سے ہی لیا گیا ہے۔ برقع بھی اسی چادر کے قائم مقام ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ جلباب سے کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے زمانے میں برقع کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے اور خواتین اسی قسم کے برقعوں کو پسند کرتی تھیں جو پورے بدن کو بھی چھپا لیتے تھے اور عورت کی شرافت کو بھی ظاہر کرتے تھے۔ آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، کپڑا اتنا باریک کہ جس سے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، سائز اتنا تنگ کہ جس سے جسم کی پوری ہیئت، پوری باڈی کا شیپ نظر آتا ہے، رنگ برنگ دھاگوں کے پھول، ڈیزائن، رنگوں، چمکیوں اور موتیوں وغیرہ سے مزین بڑے بڑے قیمتی مہنگے مہنگے کئی ہزار کے حجاب اور پردے اور برقعے اور جاذب نظر پرکشش برقعے آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اب بتاؤ کہ جن کے پہننے سے برقعے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ حجاب ہے یا برقع ہے، کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں ہماری خواتین کو غور کرنا چاہیے۔ لازم ہے کہ خواتین ڈھیلے ڈھالے، سادے اور غیر جاذب نظر برقع پہن کر ہی باہر نکلیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ برقع زینت کے اظہار کے لیے نہیں ہے بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کی عزت اور عفت اور ان کی حیا اور پاکیزگی کی حفاظت کی خاطر برقع جیسی عظیم نعمت ان کے لیے رکھا ہے، اور اس کو نعمت سمجھ کر کے استعمال کریں۔ اس میں ان کے عزت کے لیے بھلائی ہے، ان کے عفت اور ان کی پاک دامنی ہے، اور اسی میں ان کی عزت کی حفاظت بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم اور اسلام خاص طور پر عورتوں سے جو معاملات اور عورتوں سے جو ان کی پاکیزگی اور عزت کا مطالبہ کر رہا ہے، کسی دوسرے دھرم اور مذہب میں اس طرح سے رعایت نہیں کی گئی ہے۔
اسی وجہ سے آج سارے باطل مذاہب، سارے اسلام کے مخالفین، اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے اس خاص تشخص پر نشانہ بنا رہی، تشخص پر اپنے تیر برسا رہی ہیں اور نشانہ بنا رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ قطعاً پسند نہیں کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ اسلام کا یہ تشخص لوگوں میں عام ہو۔ وہ نہیں چاہتی، وہ بھی چاہتی ہیں کہ جیسے ان کی مائیں بہنیں، ان کی بیٹیاں جینس ٹی شرٹ اور نئے نئے لباس میں سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، ایسے ہی اسلامی خواتین بھی گھومیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ان کی بچیاں، ان کی لڑکیاں، ان کی عزتیں کیوں محفوظ ہیں، وہ بھی ایسے ہی معاذ اللہ سڑکوں پر نظر آئیں، بازاروں میں نظر آئیں اور ایسے ہی بے پردہ گھومیں۔ وہ تو یہ چاہتی ہیں۔ تو ہماری خواتین کو، ہماری شہزادیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسلام کے اس خاص تشخص کو اپنا کر کے اسلام کو عزت دینا چاہتی ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اسلام کے بدنام کرنے کا سبب بننے کی کوشش کریں گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلامی لباس میں اور اسلامی اور مذہبی تشخص کے ساتھ جب کوئی عورت یا کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جب کسی ایسے مقام پر نظر آتی ہے کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ کر کے تصور ہوتا ہے کہ آخر اس کو یہاں آنا ہی تھا تو اس نے حجاب کیوں پہن رکھا ہے، یا اس نے لباس، یہ اسلامی لباس کیوں پہن رکھا ہے، یہ کسی اور لباس میں آتی تو آج اسلام بدنام نہیں ہوتا۔ آپ پکنک پوائنٹس پر دیکھیں کہ طرح طرح کی حجاب میں ملبوس لڑکیاں غیروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور معاذ اللہ وہ جہاں وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر پاتی، ساتھ ہی ساتھ وہ اسلام کے اس تشخص کو بھی مٹانے کی وہ خود کوشش کر رہی ہیں، اور وہ خود اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے اب یہ بات ہماری ماں اور بہنوں کو خاص طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حجاب ایک معمولی کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ حجاب ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے اور اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی عزت ہے، اور اسلام اسی سے بلند ہوگا۔ آج پوری دنیا میں دو کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، ایک وہ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور اسلام کے اس تشخص کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کی اس پہچان کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی ماں اور بہنوں سے ضرور یہ التجا کرنا ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ کسی بھی وجہ سے حجاب نہیں لگاتی ہیں، آج سے حجاب کا اہتمام کریں، حجاب پہنیں اور ایسا حجاب استعمال کریں جو یقیناً حجاب کا کام دیتا ہو، جو یقیناً پردے کا کام کرتا ہو۔ ایسے رنگ برنگے حجاب سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام خواتین اسلام کو، ہماری شہزادیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو پورے مکمل طور سے حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ رب العزت انہیں سبق سکھائے اور انہیں ان پر اسلام کو غالب فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی ان باتوں کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ایسے واقعے کے بعد بھی اگر ہماری مسلم خواتین نہیں سدھرتی ہیں اور حجاب استعمال نہیں کرتی ہیں، تو پھر مسلم کمیونٹی اور مسلم عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے اب کوئی دور نہیں آ سکتا۔ ابھی وقت ہے، بہتر ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، حجاب خود بھی استعمال کریں اور حجاب کرنے والی عورتوں کی حوصلہ افزائی کریں، حجاب کو عام کریں، حجاب کو پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور حرمت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔